نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم ڈیلی لائیو ٹرانسمیشن میں کچھ مصروفیات کے باعث تسلسل بحال نہ رہ سکا، میں کنٹینیو گفتگو نہ کر سکا، اس کے لیے بار دیگر معذرت خواہ ہوں سامعین سے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں فقہائے احناف کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں رفع الیدین پر، پھر ترک رفع الیدین پر، پھر آمین بسر پر اور قرات خلف الامام پر گفتگو کی تھی۔ کافی دوستوں کی فرمائش پر آج ہم سلسلہ وار ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم عقیدہ توحید، جو آج کے دور میں بڑی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، کہ جب ہر سو ہر طرف قرآن کی منمانی تعویلات ہو رہی ہیں، الا ماشاء اللہ، ما سوائے چند ایک سلجھے پڑھے لکھے علماء کرام کے، اور جو از خود عالم بن جائے بغیر کسی استاذ کے اور زانو تلمذ طے کیے بغیر از خود شوقیہ چند کتب پڑھ کے جو قرآن و حدیث کو از خود سمجھنا شروع کر دے۔ ویسے قرآن اور حدیث فائدہ دیتا ہے انسان کی روح کو، ہم اس کے انکاری نہیں، لیکن اس پر اصولی کلام کرنا، اس پر قوانین اور لاز کے بغیر کلام کرنا اور قرآنی آیات کی خود ساختہ تعویلات کرنا اسلاف کے خلاف، مفسرین کی آراء کے خلاف چلنا، جب آپ بغیر کسی کامل شیخ اور استاذ کے پڑھیں گے اور اس کی منمانی تعویلات کریں گے تو پھر آپ کو عقیدہ صحیحہ کی شناسائی نہیں ہو سکتی۔ تو ہر سو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح دیگر علوم کے اندر اور ٹاپکس کے اندر منمانی طویلات ملتی ہیں، افسوس صد افسوس، اسی طرح عقیدہ توحید کے باب میں بعض جہلاء نے خود کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنا شہرت اور اپنا نام چمکانے کے لیے ایک دندہ سا بنا رکھا ہے لوگوں کو، اشرفیاء کو خوش کرنے کا۔ ہم انشاءاللہ بحمدہ تعالی اس کا سد باب بھی کریں گے، اول تا آخر عقیدہ توحید کے جتنے لوازمات ہیں میں ان سب پر بریفلی گفتگو کروں گا، اور ایک ایک پورشن کو، ایک ایک جز کو ہم قرآن سے بھی لیں گے، احادیث سے بھی لیں گے،
پھر تفاسیر سے بھی لیں گے، پھر محدثین نے جو احادیث پر کلام کیا، شرح کی، اس کو بھی لیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں عقیدہ توحید کا معیار کسوٹی کیا تھا، ان سب کو انشاءاللہ اپنے اپنے مقامات پر ڈسکس کریں گے۔ آج کی نشست میں میں عقیدہ توحید کے باب میں اس کی اقسام پر اور عقیدہ توحید کے جو ارکان ہیں اور اس کی اقسام ہیں ان پر گفتگو کروں گا اور ان کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھ لیں، انسانی ذہن میں ابہام کب پیدا ہوتا ہے؟ عقائد کے باب میں۔ یہ میں اکثر اپنی نشستوں میں پیچھے بھی گفتگو کرتا رہا ہوں۔ جب آپ خود ساختہ تعویل کی طرف نکلتے ہیں اور جو مائنڈ سیٹ اپ عقیدے کے باب میں، فکر کے باب میں، نظریہ کے باب میں ہم اپنا سکیچ بنا کے قرآن و حدیث کو سٹڈی کرتے ہیں، پھر اس جیسا مواد نکالتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی تعویل کر دیتے ہیں۔ عقیدے کی صحیح سمت تب معلوم ہوتی ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں، ساری آیات اس ٹاپک کے متعلق نکالیں، پھر ان کو سامنے رکھیں، اس کی تعویل خود سے نہ کریں، جو اکابرین نے کی، مفسرین کی آراء دیکھیں، تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ججمنٹ کریں انصاف کے ساتھ۔ اب ہماری عوام نہ ان کی قرآن و حدیث سے وہ رسائی، نہ مفسرین کی آراء سے رسائی، نہ شارحین نے حدیث کی آراء سے رسائی ہوتی ہے۔ تو ایسے دور میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صحیح اصلاح بھی کریں اور عقیدہ صحیحہ کی ترویج صحیح معنوں میں امت کے سامنے رکھیں۔ اب میں ان کی اقسام کی طرف بڑھتا ہوں۔ توحید کی جو بیسک اقسام ہے وہ 5 اقسام ہیں، اور جب یہ توحید کی اقسام ہوں گی تو شرک کی بھی یہی 5 اقسام ہوں گی۔ اب سب سے پہلے توحید کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے توحید فی الربوبیت، کہ اللہ کی ذات رب ہونے میں تنہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اقسام ہے وہ ہے توحید فی الالوہیت، الہ ہونے میں، معبود برحق ہونے میں وہ تنہا ہے۔ پھر تیسری قسم توحید فی الاسماء والصفات، وہ اپنے اسماء میں رحمان ہونے میں تنہا ہے، وہ اپنے اسماء الہیہ میں تنہا ہے، مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، صمد کائنات میں فقط اسی کی ذات ہے، تو وہ اپنی اسماء اور صفات میں بھی تنہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے افعال میں بھی تنہا و یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، واجب الوجود ہستی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی قسم توحید فی التحریم، کسی شے کو حرام قرار دینا، وہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے، اس کے اذن سے بے شمار ایسی چیزوں کو حرام کر چکے ہیں اپنی شریعت میں۔ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی عطا سے مصطفیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جن کی حرمت قرآن میں بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض احکامات ہم قرآن میں نہیں پاتے، آپ ان کی حرمت کا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میرے صحابی یاد رکھ، جس طرح میں حرام کرتا ہوں اسی طرح قرآن حرام کرتا ہے، اور جس طرح قرآن حرام کرتا ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی اس چیز کو حرام کرتا ہے، تو نبی کا درجہ بھی یہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، توحید فی تحریم، کسی شے کی حلت اور حرمت، حلال اور حرام ہونے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں قسم
توحید فی الاحکام، احکام مصطفیٰ کے اور خدا کے وہ ایک ہیں. اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، مصطفیٰ نے عملاً پریکٹیکل کر کے نماز کا بتا دیا. اب نماز کی جتنے احکامات ہیں وہ یا خدا قرآن میں دے رہا ہے یا مصطفیٰ اپنے فعل سے سر انجام دے رہے ہیں. اب میں ان پہ تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن کر کے، تاکہ آپ کو بات اگلے پورشن پہ جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی گفتگو کے حصہ پر چلیں تو ایک ایک پورشن کو ڈسکس کریں گے ہم. اب توحید فی الربوبیت، اب اس کو سمجھنا ہے پہلی قسم کو. تو اس میں عقیدہ یہ ہے، عقیدہ توحید کے باب میں، کہ رب تنہا ہے، یکتا ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کو پالنے والا، جملہ مخلوقات کو پالنے والی ذات وہ تنہا رب کی ذات ہے. مچھلیوں کو سمندروں میں رزق فراہم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ چرند پرند جمادات نباتات حیوانات، ان سب کو رزق فراہم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ دانے کو چیر کے پہاڑوں سے باہر نکال کے رزق فراہم کر رہا ہے. چاند ستارے یہ سارا کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. رحم مادر میں انسان کو 9 ماہ رکھ کر وہاں اس کا رزق فراہم کر کے اس کو پروان چڑھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اب یہ میں خلاصتاً قرآنی نصوص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عقیدہ توحید کے باب میں توحید فی الربوبیہ، کہ رب کو یکتا و تنہا ماننا. کہ وہ رب ہونے میں یکتا و تنہا کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ وہ کل کائنات کا رزق اپنے ذمے لیے ہوئے ہے. اب کائنات میں کوئی ایک شخص اس کے علاوہ، وہ انبیاء ہوں، رسول اعظام علیہم السلام ہوں، کسی ایک نبی اور رسول کا یہ خاصہ نہیں کہ وہ کل کائنات کو رب بن کے معاذ اللہ چلا رہا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید پھر ربوبیت ہے. اب یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہر ادنا سے ادنا بندہ مومن کا عقیدہ ہے. مجھے ایک شخص بتا دے کبھی کسی اہل سنت کے عالم نے کہا ہو، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم نے کہا ہو، دیوبند مکتبہ فکر کے عالم نے کہا ہو، اہل تشیع مکتبہ فکر کے عالم نے یہ کہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب بن کے کائنات کو چلا رہے ہیں، یا مولا کائنات رب بن کے کائنات کو چلا رہے ہیں، یا اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین رب بن کے کائنات کو چلا رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ کسی کا ہوگا، وہ واجب الوجود کا تصور رکھتے ہوئے، وہ قادر مطلق مانتے ہوئے، کل کائنات کا والی مانتے ہوئے، جس طرح ابھی میں بیان کر چکا توحید فی الربوبیت میں، اگر وہ اسی طرح کا خاصہ ڈکلیئر کر دے نبی اور رسول کے لیے، تب شرک واقع ہوتا ہے. اور جب انسان واجب الوجود بھی نہ مانے، قادر مطلق بھی نہ مانے، مختار کل بھی نہ مانے، کیونکہ مختار کل کائنات کی وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں، اب اس میں آگے بریف کروں گا کہ ہم آقا کو مختار کل کہتے ہیں، وہ کس سینس میں کہتے ہیں. وہ بھی اذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کے اذن سے کہتے ہیں. تو آخری بات توحید فی الربوبیت میں، عقیدہ توحید فی الربوبیت میں یہ ہے کہ رب کو کل کائنات کا پالن ہار ماننا ہے اور واجب الوجود ہستی سمجھنا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، از خود سب کو پالنے والا ہے. باقی ساری مخلوق انبیاء علیہ السلام سمیت وہ رب کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ ہے توحید فی الربوبیت. اب اس سے آگے چلیں. رزاق بھی وہ، بارشوں کو بھیجنے والا بھی وہ، کل کائنات کو پالنے والا بھی وہ، مدبرات الامر بھی وہ، ملائکہ کے ذریعے ہمارا رزق بھیجنے والا وہ، ملائکہ کو صبح و شام ہماری طرف بھیجنے والا وہ، یہ کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بٹھانے والی ذات بھی وہ. یہ ہے توحید فی الربوبیہ. اب اس سے آگے توحید فی الربوبیہ کے ساتھ توحید فی الالوہیت جو دوسری قسم تھی،
الوہیت یہ الہ سے نکلا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو توحید فی الالوہیت کے باب میں عقیدہ 1400 سال سے اہل سنہ والجماعت کا یہ ہے کہ عبادت تنہا فقط رب کی ہوگی، اس کائنات میں رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو جب عبادت ہی رب کی ہے تو جب وہ غیر کے لیے ہم ثابت ہی نہیں کرتے سرے سے، تو شرک کہاں سے واقع ہوگا؟ کیا کبھی کسی ادنا سے ادنا بندے نے کہا کہ میں انبیاء کی بات یہاں پہ ترک کر رہا ہوں؟ کسی نے یہ کہا معاذ اللہ میں داتا صاحب کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، وہ وہاں حاضری دینے جا رہے ہیں؟ کسی نے یہ کہا میں خواجہ معین الدین چشتی کی عبادت کرتا ہوں معاذ اللہ؟ کسی نے یہ کہا میں غوث پاک کی عبادت کرتا ہوں؟ یہ کسی نے آج تک اپنی زبان سے نہیں کہا۔ سب مسلمان خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، الہ مطلق مانتے ہیں، تو ہم سب ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب میں بیان کر رہا ہوں میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں، ہمارے اسلاف نے یہ بیان کیا ہے، تو میں اس پہ آپ کو سادہ مثال دے رہا ہوں، کسی عام انسان نے کبھی یہ نہیں کہا، تو پھر کوئی عالم کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ تو الوہیت کے باب میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، باقی کسی کی عبادت کو ہم جائز بھی نہیں سمجھتے، اور کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ آپ 5 وقت کے نمازی، اللہ کے حضور جھکنے والے انسان، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات کرنے والے انسانوں کو، بندہ مومن کو ایک لمحے میں دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، توحید فی الاسماء والصفات، وہ اپنے اسماء و صفات میں یکتا و تنہا ہے۔ اللہ کی ذات، لفظ اللہ کا اطلاق فقط اسی پہ ہوتا ہے، کائنات میں اور کسی ہستی پر لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پھر لفظ رحمان کا اطلاق وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی رحمان نہیں۔ لفظ رحیم کا اطلاق حقیقی معنی میں خدا پر ہوتا ہے، مجازی معنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن پاک میں رحیم اور رؤوف کہا گیا، عام بندوں کو رؤوف کہا گیا، قرآن پاک میں رحیم کہا گیا۔ تو بعض اسماء اور صفات اور افعال وہ اللہ کے اور بندوں کے مشترک ہیں، ان میں تعویل یہ ہوگی حقیقی معنی اللہ کے لیے ہوتا ہے، مجازی معنی بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، بندے بھی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اب لفظ سیم ہے، سمیع اور بصیر، اب یہی سمیع اور بصیر اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوگا، یہی سمیع اور بصیر بندوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوگا۔ اب معنی میں فرق سن لے، آگے پھر اس پہ میں تفصیل سے اس پورشن پر، اس حصے پر، اس پارٹ پر جب گفتگو کروں گا تو اس پر پورے دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آج کی ہماری تمہیدی گفتگو ہے۔ تو جب اللہ کے لیے سمیع اور بصیر کا معنی ہوتا ہے، وہ از خود سننے والا ہے، قادر مطلق ہے، تب سے سن رہا ہے جب کچھ بھی نہ تھا، اور تب تک سنتا رہے گا جب کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں، اس کا بولنا ہمارے بولنے جیسا نہیں۔ وہ از خود دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے۔ جب بندے کے لیے سمیع بصیر اور کلیم کا اطلاق ہوگا تو بندہ اس کے دکھانے سے دیکھتا ہے، اس کے سنانے سے سنتا ہے۔ وہ چاہے کسی کو گونگا پیدا کر دے، کسی کی قوت سماعت سلب کر لے، قوت گویائی سلب کر لے، کسی کی دیکھنے کی قوت کو سلب کر لے، تو ہم محتاج ہیں بولنے، سننے، دیکھنے، چکھنے میں اس کے۔ اب حقیقت اور مجاز کا یہاں پہ فرق ہوگا۔ وہ حقیقی معنوں میں سنتا ہے، از خود سنتا، دیکھتا ہے، ہم اس کے دکھانے سے دیکھتے سنتے ہیں۔ اس کے افعال، اسماء اور صفات اس کی ذاتی ہیں، ہمارے اسماء، صفات اور افعال اس کی عطا کرتا ہے۔ تو وہ یکتا و تنہا ہے،
اپنے ہر اسم میں، اپنے ہر فعل میں، اپنی ہر صفت میں اس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں. وہ صفت صمد سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے. کائنات میں کوئی صمد نہیں، وہ تنہا صمد ہے. تو یہ فرق رکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد توحید فی التحریم، کسی شے کو حلال اور حرام کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا خاصہ ہے. کوئی اور شخص اس کو امت کے اندر حلال اور حرام نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا از خود، اگر مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت لائن اٹھ کر کہے گا کہ میں حرام اور حلال کرتا ہوں، تو یہ شرک ہوگا، یہ حرام ہوگا، یہ کفر ہوگا. میں نے ایک مثال دے کے بات سمجھا دی جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو باقی کسی شخص کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور گوشت پاک حرام کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں. یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسات کو اچھالا جا رہا ہے. تو توحید فی تحریم یہ ہے، اللہ حرام اور حلال کرتا ہے، اس کے توفیل، اس کے اذن سے، اس کے امر سے انبیاء علیہ السلام بھی حلال اور حرام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد توحید فی الاحکام ہے، حکم جاری فرما دینا. اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے نماز بتلا دی، اس طرح نماز ادا کرنا ہے. یہ 5 اقسام ہیں. اب اسی کے ساتھ بات کو سمجھیں مزید، تاکہ ہماری جو آج کی نشست کے اندر یہ بات کور ہو جائے. شرک کی بھی اسی طرح 5 اقسام ہیں. شرک کی اسی طرح 5 اقسام ہیں. جیسے پہلی تھی توحید فی الربوبیت، اب اس کے مقابل میں آ جائیں شرک فی الربوبیت. اب یہ بات بڑی اصلاح طلب ہے. اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ علماء اصول نے، اصولیین نے، اور جو ہمارے اکابرین امت ہیں جنہوں نے عقیدے کی صحیح راہ بتلائی امت کو، انہوں نے یہ ساری اقسام بیان کی ہیں تاکہ امت کے اندر اگر کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اکابرین کے اصول، قوانین عقیدہ کے باب میں موجود ہیں، اس کی پکڑ آسانی سے ہو سکتی ہے. اب شرک فی الربوبیت کیا ہے؟ جیسے میں نے توحید فی الربوبیت بیان کی کہ وہ واجب ہے، واجب الوجود ہے، قادر مطلق ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا. اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی نبی کو، پیغمبر کو، کسی ولی کو یہ رتبہ دیتے کہ رب کی طرح واجب سمجھنا شروع کر دے، اس کو واجب الوجود سمجھے کہ یہ از خود ہر کام کر سکتا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں. جب وہ خدا کا درجہ دے دے نبی رسول کو یا بلے کسی امتی کو، ولی کو یہ رتبہ دے گا تو پھر شرک واقع ہوگا. تو اگر کوئی ایسا رتبہ نہیں دیتا تو شرک واقع نہیں ہوتا. ہاں، جو قرآن پاک میں شرک فی الربوبیہ بیان ہوئے ان آیات کو یہاں پہ لا کر چسپاں کرنا مسلمانوں پہ، اور بالخصوص اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ، یہ سراسر ناانصافی ہے. میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن میں جہاں اشارتاً سمجھوں گا وہاں تھوڑا سا اشارہ دے کے بات کو کھولوں گا. اب بعض لوگ شرک فی الربوبیہ کی قرآن سے آیات نکالتے ہیں جو بتوں کو رب بنا بیٹھے تھے، کفار، مشرکین، عیسائی، بت پرست. اب وہ آیات اٹھا کے آپ یہاں پہ امت پر لگا رہے ہیں. یہ تو خارجیوں کا طریق تھا، وہ ساری آیات بتوں کی وہ امت کے اوپر چسپاں کرنا شروع ہو گئے تھے. تو ایسی ناانصافی نہ کریں. تو شرک فی الربوبیت، بس میں ابھی ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، کب واقع ہوتا ہے؟ جب آپ کسی نبی رسول کو یا امتی کو رب کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، رب جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو رب تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رب کی طرح واجب الوجود ہے، نفع نقصان کا رب کی طرح مالک ہے. جب آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تب شرک فی الربوبیہ واقع ہوتا ہے. اگر ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تو اس امت کے اندر شرک فی الربوبیت واقع نہیں ہوگا.
اگر کسی کو خبط لاحق ہوا ہے، کسی کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات جو کفار مشرکین پر لگتی تھی وہ ساری ان پر لگا رہا ہے، تو میں انشاءاللہ دلائل سے ان کے جوابات دوں گا اسلاف کے طریق پر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد شرک فی الالوہیہ، الوہیت میں، الہ ہونے میں، اگر ہم کسی نبی کو خدا سمجھ کے پوجیں گے، اس کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت کریں گے، اس کو سجدے کریں گے، تب شرک واقع ہوگا۔ یہ ہے شرک فی الالوہیہ، شرک فی الالوہیت۔ اس کے بعد شرک فی الاسماء والصفات والافعال، جب اللہ کے اسم کی طرح کسی کا اسم سمجھنا شروع کر دیں گے کہ اللہ بھی رحمان ہے، نبی بھی رحمان ہے، اور ایسے رحمان ہے جیسے وہ رحمان ہے، تب شرک واقع ہوگا۔ تو جب کوئی بھی انسان یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو اس امت میں شرک فی الاسماء والصفات والافعال واقع نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی۔ یہ جتنی میں ڈیفینیشنز، جتنی اقسام بتا رہا ہوں، ان پر علیحدہ علیحدہ میں ہر ایک ڈیفینیشن پر، ہر ایک اس کی جو تقسیمات ہیں توحید کی اور شرک کی جتنی اقسام ہیں ان پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کروں گا، کھول کھول کے دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ، مفسرانہ راہ کے ساتھ، احادیث میں، پھر احادیث کی شرح کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شرک فی تحریم کب واقع ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی امت میں سے کھڑا ہو جائے، کیونکہ نبی کا حلال حرام کرنے سے شرک واقع نہیں ہوتا، یہ کیٹاگوریکل بات ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ شرک کب واقع ہوگا؟ اگر امت میں سے کوئی اٹھ کے نبی کے درجے پہ کھڑا ہو جائے اور خود کو نبی کے درجے پہ رکھ کے معاذ اللہ وہ حلال اور حرام کرنا شروع کر دے، تب شرک واقع ہوتا ہے۔ یا خود کو خدا سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دے حلت و حرمت، تب شرک واقع ہوتا ہے۔ اس پہ پھر جو آیات آئیں گی وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر اس کا جو غلط بیانیہ پیش کیا جاتا ہے اس کا بھی رد کروں گا۔ پھر شرک فی الاحکام، احکام کے اندر اگر کوئی امت میں سے خدا اور رسول بن کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یا اضافہ کرنا شروع کر دے، یا 5 نمازوں کو 6 کہنا شروع کر دے، تب شرک واقع ہوگا، اس سے قبل شرک واقع نہیں ہوتا۔ یہ آج میں نے آپ کے سامنے اقسام رکھیں۔ اب ان اقسام کی بھی آگے کچھ اقسام ہیں جن پہ ابھی میں آج کی نشست میں گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل کی نشست میں میں ترتیب کے ساتھ جس باب پر گفتگو کروں گا وہ ہمارا توحید فی الربوبیہ اور شرک فی الربوبیہ پہ ہوگا۔ اب یہ جو اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی، توحید فی الربوبیہ، توحید فی الالوہیت، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی التحریم، توحید فی الاحکام، پھر شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت، شرک فی الاسماء والصفات، شرک فی التحریم، شرک فی الاحکام۔ اب ان پر بریفلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، سیریز وائز ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، آگے شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب میں، ریلیٹیوز میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ یہ گفتگو ہم انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں گے، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں، لائیو انشاءاللہ فیس بک پر بھی آئے گی، وہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عقیدہ توحید کے باب میں جو منمانی طویلات پیش کی جا رہی ہیں ان کا کلا کما ہو، ان کا سد باب ہو۔ اب آخر پہ اصول کی بات، علماء نے یہ ڈفرینشیشن کیوں کی، ان اقسام کو کیوں بیان کیا؟ علماء کا ایک وتیرہ ہے اور اصولیین کا امت کے اندر ایک وتیرہ ہے، اور علم الکلام کے جو ماہر ہیں، جیسے فقہاء کے اندر اصول ہیں، احادیث کے اندر اسماء و رجال ایک فن ہے، اور اسی طرح علم الکلام کے اندر بھی ایک فن ہے کہ آپ نے یہ جتنی میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی، اقسام رکھی، ان کی ڈیفینیشن کی، آپ تب تک کسی پہ شرک کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتے جب تک ان اقسام میں سے اس قسم کو واضح نہ کریں کہ یہ توحید فی الربوبیت میں شرک فی الربوبیت کا ارتکاب اس سینس میں کر رہا ہے۔ پہلے آپ کو وہ چیز واضح کرنا ہوگی۔ اگر وہ توحید فی الاحکام کے باب میں شرک فی الاحکام کا کوئی مرتکب ہو رہا ہے تو آپ کو فتویٰ صادر کرنے سے پہلے
اس کو پرکھنا ہوگا، اس شخص کے تنہا فعل کو پرکھنا ہوگا، وہ شرک فی الربوبیت کا مرتکب ہو رہا ہے، شرک فی الالوہیت کا مرتکب ہو رہا ہے، شرک فی الاسماء والصفات والافعال کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ شرک فی تحریم کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ شرک فی الاحکام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علماء اصولیین کہتے ہیں آپ کبھی بھی فتویٰ صادر نہیں کر سکتے جب تک آپ ان قسموں میں سے اس قسم کو واضح کر کے اس پہ فتویٰ نہ لگائیں۔ اب ہمارے ہاں ایسے ببانگے دوہل فتویٰ بازی کی جاتی ہے، کسی نے لا علمی میں کوئی ایسا کام کر لیا اس پہ فوراً شرک کا فتویٰ۔ تو علماء کہتے ہیں، اصولیین علم الکلام کے ماہر، آپ کبھی بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب بڑی خاص بات یہاں پہ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ساری گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا۔ اگر کسی نے لا علمی میں، جہالت میں کسی قبر کو سجدہ کیا تو آپ فتویٰ صادر کرنے سے پہلے ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شرک فی الربوبیت ہے، شرک فی الالوہیت ہے، شرک فی توحید، شرک فی الاسماء والصفات ہے، شرک فی الاحکام ہے، یا شرک فی تحریم ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد فتویٰ لگانا ہوگا۔ اب یہ تو میں نے بات کی اصولیین کی۔ اگر کسی نے لا علمی میں، مغالطہ میں، جہالت میں دیکھا دیکھی کسی قبر کو سجدہ کر دیا، یہ فتویٰ آپ شرک کا از خود نہیں لگا سکتے۔ فتویٰ کب صادر ہوگا؟ یہ حرام ہے، قبروں کو سجدہ حرام ہے، یہ اسلاف کا طریق ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں، نہ میں اس کو ہوا دے رہا ہوں، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ علماء نے حرام لکھا ہے، اعلیٰ حضرت تک نے حرام لکھا علیہ رحمہ، تو یہ حرام ہے۔ حرام چیز کا فتویٰ آپ کبھی بھی شرک نہیں دے سکتے۔ حرام سے بندہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حرام کا مرتکب ہے، شراب پیا، حرام کام کیا، آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ شرک ایک ایسا فتویٰ ہے، اگر آپ نے صادر کر دیا تو گویا آپ نے اس کو ایمان سے بھی خارج کیا، اس نے کفر کر دیا تو تب شرک کا فتویٰ لگا۔ تو اگر اس نے لا علمی میں سجدہ کیا، خدا نہ سمجھتے ہوئے سجدہ کیا، تو اس نے حرام فعل کا ارتکاب کیا، اس پہ شرک کا فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ شرک کا فتویٰ صادر کرنے میں علماء کے ہاں اسلاف کا طریق یہ ہے کہ اتنی احتیاط ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دائرہ ایمان سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کرنا ہے۔ دائرہ ایمان سے نکال کر جب آپ نے اس کو مشرک کہہ دیا تو گویا کہ مومن نہ رہا، مسلمان نہ رہا، وہ کافر ہو گیا۔ ہاں، اب کوئی خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تب شرک واقع ہوتا ہے۔ تو آپ جب تک اس شخص کو پاس بٹھا کر یہ نہیں پوچھ لیتے کہ آپ نے یہ کیسا عمل کیا، وہ کہہ دے میں نے دیکھا دیکھی کیا، تو آپ اس کی اصلاح کریں کہ یہ حرام فعل ہے، اس سے بچو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قبروں کو سجدہ حرام ہے، حرام ہے۔ اب میں نے یہ بات تو کی، بعض ذہنوں میں یہ بات کھٹکے گی بھی کہ یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، حرام فعل ہے، شرک نہیں ہو رہا۔ میں انشاءاللہ اپنے سامعین سے آخر پہ یہ اپیل بھی کروں گا کہ آپ میری گفتگو کو، اس گفتگو کو، اور آخر تک 6، 7، 8، 10 نشستیں بھی ہوں، جتنی نشستیں ہوں، اس کو بار بار ریپیٹڈلی سنیں گے تو آپ کے ذہنوں میں جو ابہامات، اشکالات داخل کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، انشاءاللہ ان کا کلا کما ہوگا۔ اور یہ جو بات آج کی نشست میں نے آخر پہ کی، اس میں میں پوری تفصیل کے ساتھ زیارات قبور پر، مزارات اولیاء کی حاضری پر رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک تفصیل سے لیکچر بھی دوں گا، جس پہ جتنے بھی اشکالات ہیں اور افراط و تفرید کا جو لوگ شکار ہیں ان کا بھی سدباب کریں گے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ گفتگو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کی ترویج اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔